بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اچھا، اب دیکھیے آگے بات شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس پانچویں نو کی ابتدا ہو رہی ہے نا، اور پانچویں نو میں یہ بتاتے ہیں کہ آج جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر ہو، تم بھی اسی برائی میں مبتلا ہو جس میں تمہارے باپ دادا مبتلا تھے، اور اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جھٹلا رہے ہو جیسے تمہارے باپ دادا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، جیسے وہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ آج بنی اسرائیل تمہارا بھی یہی حال ہے۔ یہ پانچویں نو ہے، پانچویں طرح کی چیزیں ان کی ذکر کی جا رہی ہیں، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کتاب آئی۔ اس آیت کریمہ میں کچھ چیزیں ہیں جو ذرا سی مشکل ہیں، مگر آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہم بھی سمجھیں اس کو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کتاب آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے، کتاب سے مراد قرآن ہے۔ کتابن تنوین آ گئی نا، عظیم الشان کتاب، یہ بڑی قدر والی پاک کتاب ان کے پاس آئی، موجودہ یہودیوں کے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں، ان کے پاس جب کتاب آئی، مصدقن، وہ کتاب کیا کرتی تھی؟ تصدیق کرتی ہے، لما معہم، جو کچھ کہ ان کے پاس ہے، وَقَانُوا، اور ان کا حال یہ تھا یہودیوں کا، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کو بتاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ فلما جاءہم، اور جب وہ تشریف لے آئے، ما عرفوا، انہوں نے نہیں پہچانا، کفروا بہ، اور ان کا انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، سو جو کافر ہیں اللہ کی لعنت پڑے ان پر۔ لما کا لفظ آیا ہے 2 مرتبہ۔ پہلی مشکل بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جو لما کا لفظ ہے نا، ولما ایک مرتبہ آیت کے شروع میں آیا ہے، ٹھیک ہے جی، دیکھ رہے ہیں نا؟ اچھا، اور دوسری مرتبہ کہاں آیا ہے؟ فلما جاءہم، یہ 2 مرتبہ لما آیا ہے۔ لما کا مطلب یہ ہے کہ جب، اور جب کا جواب کیا ہے؟ جب کا جواب ہوتا ہے نا، اردو میں آپ دیکھیے تو بولتے ہیں نا کہ جب وہ آئے تب یہ کام ہوا، جب تم نے کہا ہی نہیں تو میں کیسے مانوں؟ جب کا لفظ جو ہے وہ اپنے جواب کو چاہتا ہے نا؟ اردو میں بھی ہر زبان میں ہے۔ لما جب کے معنی میں ہے، اس جب کا جواب کہاں ہے، لما کا جواب کہاں ہے، یہ ڈھونڈنا ہے۔ 2 مرتبہ لما آیا ہے اور 2 اس کے جواب ہونے چاہیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا لما آیا ہے نا، ایک گروہ تو کہتا ہے کہ اس کا کوئی جواب اللہ نے نہیں دیا، بس اسے چھوڑ دیا ہے کہ انسان لوگ خود ہی اس پہ غور کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی جانب سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرتی ہے تورات کی جو یہودیوں کے پاس ہے، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہودی بتایا کرتے تھے ان لوگوں کو جو کافر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فلما، وہ بات کی بات، فلما جاءہم ما عرفوا، اور جب آ گئے، جب دوسرا آ گیا، لما دوسرا آ گیا نا، تو جواب تو پہلے کا نہ آیا۔
سو تب، یہ لما جب کے لیے ہے، تب کے لیے نہیں. فلما جاءہم، جب آ گئے، ما عرفوا نہیں پہچانا، کفروا بہی، ان کے ساتھ کفر کیا. تو پہلے لما کا جواب مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا جواب نہیں ہے یہاں پر آیت میں، بلکہ آدمی خود اس کا سوچ لے کہ جب یہ ہوا تو تب کیا ہوا. جب اللہ کی کتاب، اللہ کی طرف سے آ گئی کتاب جو تصدیق کرتی تھی ان کے ساتھ والی کتاب یعنی تورات کی، تو بھی انہوں نے نہیں مانا. اور ایک گروہ مفسرین کا یہ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو لما 2 مرتبہ آیا ہے نا، اس پہلے لما کا جواب دیکھیے. وہ مفسرین کہتے ہیں جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی جانب سے، قرآن جو تصدیق کرتا تھا تورات کی بھی، اور اس سے پہلے یہ بتایا کرتے تھے یہودی کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فلما جاءہم ما عرفوا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے نہیں پہچانا. وہ کہتے ہیں وہ جو پہلا لما ہے نا، پہلا جو گزرا ہے کہ جب یہ ہوا قرآن اور یہ چیزیں، کفروا بہی، انہوں نے کفر کیا. وہ کہتے ہیں لما کا جواب یہ ہے. پھر سے پڑھتا ہوں، پھر اسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. فلما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا جو تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس یعنی تورات ہے. اور اس سے پہلے یہودیوں کا حال یہ تھا کہ الذین کفروا، یہ کافروں کو بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے. جب یہ ساری باتیں ہو گئی، کفروا بہی، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو فلما جاءہم ما عرفوا، یہ جو 4 الفاظ آ رہے ہیں اسے آپ درمیان سے ایک لمحے کے لیے ہٹا لیں، اور اس لما کا جواب یہ آ گیا کفروا بہی. تب انہوں نے انکار کر دیا. آئی سمجھ؟ ٹھیک. وہ دوسرا گروہ مفسرین کا کہتا ہے یہ جو دوسرا لما ہے نا، یہ پہلے کی تائید کے لیے آیا ہے، کیونکہ درمیان میں وقفہ آ گیا تھا زیادہ، تو اللہ تعالی نے پھر اس لما کو دوبارہ ذکر کر دیا تاکہ سلسلہ کلام آپس میں جڑ جائے. جیسے ہم کہتے ہیں جب ہم نے کہا تھا یہ کام نہیں کرنا اور پھر تم نے یہ کام کیا اور فلاں کو مارا اور فلاں کو مارا اور فلاں کو مارا اور فلاں کام کیے تم نے، جب کہا تھا تو پھر ایسے ہو گیا. وہ جب جو پہلے والا تھا دوبارہ اس کو لمبے فکروں کے بعد لاتے ہیں نا، وہ اصل میں پہلے ہی جب ہوتا ہے، اسی کی تکرار ہوتی ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ جو لما ہے دوسرا، یہ پہلا جو آیا ہے یہ دوسرا اسی کی تائید کے لیے آیا ہے، اور دونوں کا جواب ایک ہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، فلما جاءہم، جب آ گیا دین ان کے پاس، ما عرفوا، انہوں نے پہچانا نہیں، کفروا بہی، اور اس کے کفر کیا، انکار کیا. آئی سمجھ میں بات؟ ٹھیک ہے. اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک بغیر اساتذہ سے پڑھے سمجھ نہیں آتا. اور یہ جو 4 لفظ پڑھ کے ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا، ہمیں اسی لیے اس سے شدید تکلیف اور دکھ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، پتہ نہیں کیا بات ہو اور کتنی گمراہی پھیلے. آدمی خود ہی سمجھ لے اس کو، بڑی غنیمت. تو لما کا جواب کفروا سے آ گیا. ایک بات اس آیت میں یہ تھی. دوسری مشکل چیز آپ دیکھیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا لما جاءہم کتاب من عند اللہ. چلیے پڑھتے ہیں، آئے گا آگے لفظ تو پھر بات کریں گے. یہ جب کا جواب تو مل گیا. لما جاءہم ولما جاءہم، اور جب آ گئی کتاب یعنی قرآن پاک، اتنی عظیم الشان کتاب، یہ تنوین ہے نا، عظیم الشان کتاب، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے. کتاب ان کا یہاں ترجمہ قرآن پاک ہو گیا. تو قرآن کے ساتھ کوئی اتنا بڑا لفظ لگانا جس سے اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہو، مفسرین نے تو لکھا ہے لیکن اردو ترجمہ میں کسی نے بھی اس کو نہیں لکھا. تو یہاں پر اگر کوئی ترجمہ کرے گا تو وہ لکھنا چاہیے اسے کہ عظیم الشان کتاب یا جلیل القدر کتاب یا اتنی عظیم کتاب، کیونکہ تنوین جو ہے نا کتابن، یہ خود بتاتی ہے، جیسے وہ گزرا نا رعدن برقن، وہاں گزری تھی نا بات
اسی طرح یہ اس کی عظمت شان پہ دلالت کرتی ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتاب آ گئی، مصدق، اور کتاب کیا کرتی ہے؟ تصدیق کرتی ہے لِمَا مَعَهُمْ، جو اس چیز کی جو ان کے پاس ہے. اور ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات کی تصدیق کرتی ہے. وَقَانُوا، اور یہ ہیں یا تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون. یستفتحون کا ایک مطلب تو ہے فتح، فتح سے بنا ہے یہ لفظ، اور فتح کا مطلب عربوں کے ہاں ایک تو آتا ہے خبر دینا، کسی کو اطلاع دینا، علم کے معنی میں علم سکھانا. صاحب روح المعانی نے اسے نقل کیا کہ اس سے پہلے یہ خبر دیتے تھے، اس سے پہلے یہ علم بتاتے تھے، سکھاتے تھے، اطلاع کرتے تھے علی الذین کفروا، کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بتاتے تھے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے. فلما جاءہم، سو جب وہ ان کے پاس آئے، ما عرفوا، انہوں نے نہیں پہچانا، کفروا بہی، بلکہ اس کا کفر کیا، مانا نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کفر کیا اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر. ایک تو یہ آیا ہے کہ فتح کا معنی یستفتحون بمعنی یفتحون کے مراد خبر دینا ہے اور بیان کرنا ہے، اور عربوں کی لغت میں یہ آتا ہے. لیکن اکثر مفسرین اس طرف نہیں گئے، بہت کم کسی نے اس کو لکھا ہے. عام اور مشہور معنی یستفتحون. یستفتحون کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ یستنصرون، وہ مدد مانگتے تھے. فتح کا معنی مدد کا کرنا. علم کے معنی بھی اس لیے آتے ہیں کہ وہ بھی انسان کو مدد مل جاتی ہے کسی چیز کے سمجھنے میں. تو یستفتحون، کافر اس سے پہلے مدد مانگا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے ان پر. اس لیے مفسرین کی اکثریت اس بات کی قائل ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یستفتحون کا مطلب یہ ہے کہ یستنصرون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مدد مانگا کرتے تھے، یعنی ان کے واسطے سے، ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے مدد مانگتے تھے. یہ اکثریت مفسرین کی یہی لکھے گی اس جگہ پہ، آپ دیکھیے. اور بحث انہوں نے یہ کی ہے کہ وسیلے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں. دو جملوں کی بات ہے بھائی. ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کسی بڑی ہستی کا واسطہ اگر اللہ کو دیں تو اللہ اس پہ مجبور ہو جاتا ہے، رد نہیں کرتا، اور رد کر نہیں سکتا کیونکہ اتنے بڑے آدمی کا واسطہ درمیان میں آ گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ حرام ہے اور کوئی بھی مسلمان اس بات کا قائل نہیں. وہ شفاعت قہری جس کا اس دن ذکر ہوا تھا کہ بادشاہ اس لیے مان لیتا ہے کہ اگر اس امیر کی نہ مانی تو پتہ نہیں سلطنت میں کیا گڑبڑ ہو جائے اور کیا چیز ہو جائے. اللہ کے ہاں کوئی ایسا تصور نہیں ہے. اگر کوئی اس عقیدے سے اللہ کے کسی نیک بندے کا وسیلہ اختیار کرے کہ خدا اس سے مجبور ہو جائے گا اور نہ بھی کرنا ہو کام تو بھی کر دے گا، تو یہ نہ صرف یہ کہ حرام ہے بلکہ اس قسم کا عقیدہ کفر ہے، کیونکہ اللہ کسی کے نام سے بھی مجبور نہیں ہوتا، اور اللہ کسی کے بڑے سے بڑے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی پر بھی اللہ نے اگر کوئی کام نہیں کرنا تو یہ اس میں گرامی بھی، اور کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا کہ اللہ سے یہ کام کرائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مکرہ لہ، اور اللہ کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ کسی کام کو کرے. یہی عقیدہ ہے نا سب مسلمانوں کا. اس کے بعد دوسری بات آ گئی کہ ایک آدمی اس آدمی کو جس کا بھی واسطہ اور وسیلہ اختیار کرتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھتا ہے کہ کیا ہے، اور اس تعلق کے واسطے سے مانگتا ہے کہ خدایا جو ان کے ساتھ تیرا تعلق تھا اور جو تیرے اتنے مقربین بارگاہ میں سے تھے ان کے صدقے میں یہ چیز عنایت ہو. امت ہمیشہ سے اس کی قائل رہی ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ لوگوں نے اس کا کہیں انکار کیا. سارے شافعی،
حنفی، مالکی، حنبلی سب اس کو لکھتے رہے ہیں، اور جتنے بھی طبقے اس وقت بر صغیر میں پائے جاتے ہیں، جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، ان کی اصل کتابیں دیکھیں، ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مانگتا ہے۔ جن حضرات کا تعلق کہنے کو دیوبند سے ہے، ان کے ہاں بیعت بھی ہوتی ہے، اور نسبت جو دیوبند سے جن لوگوں کی بھی ہے، سارے حضرات بیعت کے بعد اپنے متوسلین کو اپنے شجرے دیتے ہی ہیں کہ ہمارے شیخ یہ تھے، ان کے شیخ فلاں تھے، ان کے شیخ فلاں تھے، ان کے شیخ فلاں تھے، ہر جگہ چھپا ہوا مل جائے گا کہ اللہ ان کے واسطے سے، اللہ ان کے صدقے سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا مل جائے گا کہ اللہ سے شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ان کے واسطے سے۔ ہر کوئی اس بات کا قائل، جتنے مشائخ تھے سب یہی لکھتے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر یہ حرام اور ناجائز کے درجے کی چیزیں ہوتی تو یہ حضرات جو توحید کے زیادہ داعی تھے یہ کیوں لکھتے رہے؟ دوسرا طبقہ جو صوفیہ کا ہے وہ تو ویسے بھی قائل ہے۔ تیسرے حضرات جو حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے ہاں جو اصل لوگ تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں صاف صاف لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ وہ یہاں تک لکھ گئے کہ ابن قیم مدد قاضی شوقاں مدد، ابن قیم آپ مدد کیجئے، اور شوقان کے قاضی شوقانی جو تھے رحمت اللہ علیہ، آپ مدد کیجئے، اس حد تک یہ شعار ملیں گے۔ تو اسلاف میں سب کے ہاں یہ چلتا رہا ہے، اور اسی وجہ سے آپ اگر عربی پڑھیں گے تو آپ کو ایک دلچسپ بات پتا چلے گی، عربی کی کتابوں میں جہاں جہاں تحقیق ہوئی ہے نا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کتابوں میں انہوں نے تحریف نہیں کی۔ یہ جتنی کتابیں اب سعودیہ سے اور مصر سے، شام سے، جہاں نئے نئے ڈاکٹرز ہیں اور ریسرچ ورک کر کے ان کتابوں پہ بھیج رہے ہیں کہ اس کتاب میں مثلاً حدیث آئی ہے تو لکھ دیں گے حاشیے میں کہ حدیث فلاں جگہ پہ ہے، قرآن کی آیت آئی ہے تو لکھ دیں گے۔ کتنی ہی کتابوں میں اصل متن میں آتا ہے کہ اس بزرگ کی قبر پہ مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، یا اس بزرگ کے واسطے سے اللہ سے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ آج کل اس کے حاشیے پہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ تو ان کی تحقیق ہے نا کہ بدعت ہے یا نہیں ہے۔ پچھلے جو تھے وہ سب ایسے ہی لکھتے تھے۔ یہ تو اختلافات شروع ہوئے ہیں اب اس 15ویں 14ویں صدی میں آ کے، پچھلے 1300 سال میں کیا ہوتا رہا؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہر جگہ لکھتے ہیں۔ سعدی کو دیکھ لیجئے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں اللہ ان کے صدقے ایمان کی موت نصیب فرما۔ سعدی رحمت اللہ علیہ کے شعر میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی لکھتے ہیں ایسے، وہ کہتے ہیں میں نے والد سے سنا ہمیشہ کہتے تھے کہ حسن خاتمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کو بڑا دخل ہے۔ والد کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ان کی آل، اس سے محبت ہونی چاہیے، اور انسان کو اگر حسن خاتمہ چاہیے نا، اپنا ایمان خیریت سے دنیا میں لے جانا، اس چیز کو بڑا دخل ہے اس میں۔ اور کہتے ہیں، لکھتے ہیں مکتوبات میں کہ والد صاحب کا جب آخری وقت آیا تو میں نے کہا آپ فرماتے تھے کہ اہل بیت کی محبت کو بڑا دخل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کو حسن خاتمہ میں، تو اب آپ کا آخری وقت ہے، کیا سمجھتے ہیں اس محبت کو؟ تو مجھ سے فرمایا سر شاریم، سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہوں اس پاک خاندان کی محبت۔ یہ لکھا ہے اس سے مجدد رحمت اللہ علیہ، سارے قائل ہیں۔ اور پھر یہ حضرات تو بعد کے ہیں، پہلی صدی ہجری میں لوگ ایسے مل جائیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اور فرمایا کہ تم اللہ سے یوں مانگو کہ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، یہ حدیث آئی ہے جس میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور آنکھوں کی تکلیف تھی اور وہ پھر ٹھیک ہو گئے۔ اس حدیث کی کئی سندیں ہیں اور صحیح سند سے بھی یہ ثابت۔ اور تو اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسا انسان وہ وسیلے کا قائل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے میں۔ تفصیل جو ہم نے بیان کیا ہے شیخ وہی بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ
اس کی کافی تشریح ہم نے کی تھی یہ الفرقان میں، وہ پوری کیسٹ اس موضوع پہ مل جائے گی. خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی اس عقیدے سے مانگتا ہے کہ اللہ پر کوئی جبر ہو جائے گا اور خدا مجبور ہو جائے گا، بالکل نہیں، توبہ کرنی چاہیے. یہ عقیدہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. اور ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے مشائخ یا اپنے اساتذہ یا اللہ کے کسی نیک بندے یا اللہ کی کسی صفت اور اللہ کی اپنی کسی نیکی کے صدقے سے مانگتا ہے، سارے مانگتے رہے ہیں، اگر یہ چیز حرام اور ناجائز ہوتی تو امت میں کوئی طبقہ تو مستقل ایسا ہوتا جو انکار کرتا. اب آج کل کچھ لوگ کرنے لگے ہیں اور وہ بھی دلیل کوئی نہیں، تو جب یا ان کی مان لے یا پھر پچھلی پوری امت جو گزر چکی ہے ائمہ اربعہ سب کے سب حضرات ان کی مان لے. تو اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ فتح مانگتے تھے کافروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جہاں تورات میں آیا ہے اسے کھول کے میدان جنگ میں کہتے تھے کہ اللہ اس ہستی کے صدقے ہمیں فتح دے دے. فلما جاءہم، جب وہ تشریف لے آئے، ما عرفوا، انہوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا. کفروا بہی، اور کفر کیا انہوں نے. یہ اس لما کا جواب ہے جو اس آیت کے بالکل آغاز میں تھا نا، لما، یہ اس کا جواب آ گیا کہ کفروا بہی فلعنت اللہ علی الکافرین، سو اللہ کی لعنت پڑے ان پر جو کافر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر جو اب چھپ بھی گئی ہے، اس یستفتحون کو وہ دیکھیے گا، اس پہ ان کی روایت یہ ہے کہ یستنصرون، اللہ سے نصرت مانگتے تھے بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور قرآن کے واسطے سے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ ان کی حرکتیں ہیں.